والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. طلبہ عزیز اور مہمانان گرامی قدر، بہت ہی خوبصورت محفل سجائی گئی. آج 15 اگست کے اس مبارک موقع پہ اس مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ طلباء نے، ہمارے باہر سے آنے والے مہمانوں نے بھی بڑی خوبصورت غزلیں سنائیں اور زندگی لوٹ آئی. شیرازہ ایک بار ایسا لگا کہ مشاعرہ ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ شعر میں زندگی ہوتی ہے، شعر میں دلوں کو کھینچ لینے کی صفت ہوتی ہے. آج تک سارے شعراء اور ادباء سر دھنتے ہیں کہ شعر کسے کہتے ہیں. سب نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعریف کی ہے، لیکن جذبات کو اور واقعات کو خوبصورت پیرہن دینے کا نام شاعری ہے. جیسا کہ ہمارے خوبصورت شاعر جناب شمشیر صاحب نے بھی اپنے اشعار سے اور عمیر صاحب نے اپنے اشعار سے، دونوں عمیر صاحبان نے اپنے اشعار سے ہم لوگوں کو دلوں کو محظوظ کیا، اور واقعی اتنی خوبصورت رنگ میں اور اتنے خوبصورت اشعار سنائے کہ اگر عزم محکم ہو تو عصا ملتا ہے، اور کون کہتا ہے فقط دست دعا دیتا ہے، عزم موسیٰ ہو تو اللہ عصا دیتا ہے. گویا کہ اقبال کی شاعری کی ترجمانی کر دی انہوں نے کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا. تو دوستو، یہ بات ہے کہ جذبات کی خوبصورت ترجمانی کرنے کا نام ہی شاعری ہے. کچھ لوگ شاعری کو بیکار اور عبث چیز سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جذبات کو اور تخیل کی عظیم پروازوں کو سمیٹ لینے کا نام، کم سے کم تر الفاظ میں اور خوبصورت پیرہن میں جذبات کو ادا کرنے کا نام جب شاعری ہے، تو کیا محبت، کیا عشق، کیا الفت، کیا وصال، اور کیا ہجر، کیا فراق، اور کیا نفرت، کیا کسی سے دوستی، ان خوبصورت جذبات کو کیا اشعار میں نہیں ادا کیا جا سکتا ہے؟ اور جب تک ان جذبات کی آبیاری نہیں کی جائے گی، جب تک انسان کے انسانی جذبات کی تکمیل نہیں ہوگی. اس لیے دوستو، آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ شعر و شاعری وہ چیز ہے کہ آپ اپنے خلوتوں کو بھی جلوت میں بدل سکتے ہیں، اور خوبصورت اشعار سے اپنی زندگی کو آپ انسانی زندگی بنا سکتے ہیں اور اچھی زندگی بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اس پر اور گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو سلیقہ عطا فرمائے، اور بچوں کو اور ہمارے طلباء کو، ہمارے جو اساتین شعراء رہے ہیں، اور دارالندۃ العلماء جو واقعی ایک ادب کا گہوارہ رہا ہے، شعور و آگہی کا گہوارہ رہا ہے، علم و فن کا گہوارہ رہا ہے، یہاں سے شعر کے فن پارے پھوٹتے رہے ہیں، اور یہاں سے شاعری جنم لیتی رہی ہے. اور صرف شاعری ہی نہیں بلکہ ادب کی مختلف اصناف کی آبیاری یہاں سے ہوتی رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی محفلیں پھر جمائی جائیں گی اور محفلیں سجائی جائیں گی، اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ اپنے مہمان شعراء کو بلائیں گے اور ان کے بھی اشعار سنیں گے، اور کچھ طلباء جو رہ گئے ان کے اشعار سے ہم لوگ مستفید نہیں ہو پائے اور نہیں سن پائے، انشاءاللہ پھر کسی محفل میں ان
ان سے اشعار سنا جائے گا، اس کو وہ نہ سمجھیں کہ ہاں ہماری باری نہیں آئی، ہم سے اشعار سنے نہیں گئے۔ اور ہم اشعار کے سلسلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ اردو شاعری کو بہت محدود کر دیا، ہمارے طلبہ نے بہت محدود کر دیا ہے۔ شاعری کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف اتنی زرخیز اردو شاعری ہے کہ اگر یہ شاعری کسی دوسری زبان میں ہوتی تو وہ لوگ اس کے ایک ایک شاعر کو چن چن کر اور ان کا دیوان خود منتخب کرتے۔ انگریزی والوں نے ایسے کیا ہے، ٹوٹے پھوٹے اشعار سب اکٹھا کر کے ایک ایک شاعر جو 30 برس کا رہا ہے اور جو 40 برس کا رہا ہے، بی بی شیلی وغیرہ چھوٹے یعنی بہت ہی کم عمری میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن جتنے اشعار انہوں نے کہے ہیں ان کے سارے اشعار کو ان لوگوں نے جمع کر لیا ہے۔ لیکن شاعری کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت محدود شاعر کے اندر یا محدود تخیل کے اندر اور محدود جذبات کے اندر اور محدود فلسفے اور فکر کے اندر ہم اپنے آپ کو گھیر لیں اور ہم صرف انہی کی شاعری کو شاعری سمجھیں، بلکہ شاعری تو وہ ہے جو آپ کو اس غموں سے گھری ہوئی زندگی میں آپ کو ایک گھنا سایہ عطا کرتی ہے، آپ کو پرلطف ایک زندگی عطا کرتی ہے۔ جب آپ کسی بھی غم سے گر جائیں اور تکلیفوں میں آپ کا وقت گزرنے لگے تو آپ پھر اس کے بعد اگر اردو شاعری کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی ساری غم کی زندگی کو بھول جائیں گے اور دوسروں کے احساسات بھی آپ کے اپنے احساسات بن جائیں گے، اور اس طرح سے آپ اردو شاعری سے نہ صرف کے قریب آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے طلبہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ مدارس جو ہیں، مدارس نے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 100 سال کی زندگی کے اندر اردو وینٹیلیٹر پہ ہو گئی تھی۔ اگر کسی نے زندہ رکھا اور اردو کو نئی زندگی اور نئی حیات سے ہمکنار کیا ہے تو ہمارے مدارس ہیں۔ وہ مدارس کے کردار کو کبھی بھی اردو کو زندگی دینے میں بھلایا نہیں جا سکتا اور ان کے کردار کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے، یہیں سے شعراء، یہیں سے ادبا، یہیں سے افسانہ نویس اور یہیں سے کہانی نویس، یہیں سے شعراء، یہیں سے افسانہ نگار سب پیدا ہوتے رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم صرف محدود کر کے اپنی زندگی کو اور چند شعراء کے اندر محدود کر دیتے ہیں، تو ہم خدائے سخن میر تقی میر کو نہیں پڑھتے اور ہم فلسفہ سخن جو ہے صرف اقبال کو پڑھتے رہ جاتے ہیں، یا میر درد کو نہیں پڑھتے، مصحفی کو نہیں پڑھتے، ہم آتش کو نہیں پڑھتے، ہم ناسک کو نہیں پڑھتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ اگر آپ قدمہ کے اشعار کو پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ شاعری میں کتنی زندگی ہے اور کتنا اعتبار اور وقار اس نے معاشرے کو عطا کیا ہے۔ دوستو، تو ہم انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اس کے متعلق اور تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اردو ادب کی آبیاری جہاں سے ہوتی رہی ہے ان کو پھر جو ہے اپنے اسی ذوق کو پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں شاعری کی طرف اور اردو کے دوسرے اصناف کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔